اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اور ان باغات میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس کی ملاوٹ زنجبیل سونٹھ سے ہوگی۔ وہ اس میں ایک ایسا چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان جنتیوں پر ایسے بچے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ جب تو ان کو دیکھے گا تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرے گا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھے گا۔ ان پر سبز باریک ریشم کے کپڑے اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ابرار نیک لوگوں کو قیامت کے دن جو نعمتیں ملے گی ان نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں سے ایک نعمت بیان کی جا رہی ہے، ایک ایسا جام ان کو ایسا مشروب دیا جائے گا جس میں سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی۔ عرب کے یہاں اس مشروب کو پسند کیا جاتا تھا، وہ ان کے نزدیک پسندیدہ چیز تھی، اور جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی کہا جا چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جو قرآن مجید کے مخاطبین تھے مکہ والے لوگ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مکہ میں جو لوگ موجود تھے ان کو سب سے پہلے قرآن مجید نے خطاب کیا ہے، اور ان کے واسطے سے پھر رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید انسانوں کو مخاطب بناتا ہے۔ تو جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو عرب کا عیش والی زندگی کا جو معیار تھا، جو ان کے نزدیک مزاج اور مذاق تھا، اس مزاج اور مذاق کا قرآن مجید نے لحاظ کیا ہے۔ تو سونٹھ والا مشروب ان کے نزدیک، سونٹھ کی ملونی والا مشروب ان کے نزدیک ایک اچھا مشروب سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے دیار میں، ہمارے علاقوں میں فروٹی ہوتی ہے، اس کو بچے بھی بہت مزے سے پیتے ہیں اور بڑے بھی کبھی مزے سے پیتے ہیں۔ اس میں آم کا فلیور ہوتا ہے جو ایک مزیدار مشروب بچوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ ہمارے دیار کے لیے ایک اچھا مشروب سمجھا جاتا ہے، اسی طرح عرب کے یہاں سونٹھ ملایا ہوا مشروب عمدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے قرآن مجید اسی چیز کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے، عیناً فیہا، یہ ایسا چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ مستقل اس چشمے کا نام، جس چشمے سے یہ مشروب نکالا جائے گا، اس چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، دنیا میں آدمی حشم و خدم رکھتا ہے، خدمت گزار رکھتا ہے، نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نیک لوگوں کو قیامت کے دن ان کی خدمت کے لیے جو بچے ہوں گے، نوعمر جو لڑکے ہوں گے، وہ مخلدون
ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی ایک 18 یا 20 سال کی عمر جو ان کو دے دی گئی، ایک خوبصورت لڑکا کی شکل اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، اب ہمیشہ کے لیے ان کی عمریں بڑھے گی نہیں، وہ اسی حالت میں رہیں گے، اور اسی حالت میں وہ جنت میں کبھی اپنے جس کا وہ خادم ہے اس کو فلاں مشروب پلانے کے لیے کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے۔ اس طرح گویا جیسے خدمت گزار کے لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کوئی فنکشن لگا ہو یا کوئی بڑی چیز ہو، جہاں کبھی تو اس طریقے کی خدمت کے لیے نوجوان نوعمر عورتیں رکھی جاتی ہے، اور کبھی اس طرح نوعمر لڑکے رکھے جاتے ہیں، جو ایک خوشنما منظر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو لڑکے ہی رہیں گے، اور جب آتے جاتے جنت کے محلات میں، جنت کے باغوں میں ادھر ادھر چلتے پھرتے جب آدمی ان کو دیکھے گا تو ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ کسی جگہ یوں کر کے موتی بکھیر دیے گئے ہیں، موتیوں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی، جیسے موتی چمکدار ہوتا ہے، اور چمکنے کے ساتھ ساتھ جب وہ کسی جگہ یوں بکھرتا ہے تو عجیب و غریب خوشنما معلوم ہوتا ہے، آنکھوں کو بھا جاتا ہے، ایسے وہ بچے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ جو نوعمر ہی رہیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے نمونے کے طور پر بیان کیا انسانوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ ان نعمتوں کا تصور کر کے محنت پر آویں۔ دنیا جو دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، وہ عمل کریں تاکہ یہ جنت کی نعمتیں ان کو ملے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہ تو ہم نے چند نعمتیں بیان کی، ورنہ تو وہاں دیکھے گا قیامت کے بعد جنت میں بہت زیادہ نعمتیں تجھے دکھائی دے گی، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور زبردست بہت بڑی سلطنت وہاں ہر آدمی کے پاس، ہر جنتی کے پاس ہوگی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا درجے کا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہوگا، اس کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، عجیب و غریب، ہنسانے والا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس واقعے پر ہنستے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ واقعہ سناتے وقت ہنسے، اور ہر صحابی جب بھی اس واقعے کو سناتا ہے تو عجیب و غریب ہنسی آتی ہے۔ وہ ادنا درجے کا جنتی جب وہ جہنم کے پاس ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ تھوڑا سا جہنم سے میرا منہ پھیر دو، نہیں یہ جہنم کی ذرا لپٹ مجھے چہرے پر آتی ہے، مجھے لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں گے، عہد و پیمان دیتا ہے کہ آئندہ کوئی سوال نہیں کرے گا، وہ کہے گا ہاں بالکل پکی قسم کھاتا ہوں کہ کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ ادھر سے گھما دیں گے۔ پھر جب جہنم سے چہرہ گھما دیا گیا، اب جنت کی جانب ہو گیا، اب جنت کے مناظر دیکھ رہا ہے، تو واپس سے کچھ دن تک تو وہ صبر کرے گا، لیکن پھر منہ میں پانی آ جائے گا، اب رہا نہیں جائے گا، تو اللہ سے کہے گا یہ اللہ تو میں جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتا ہوں، تھوڑا سا ادھر جنت سے قریب کر دے بس مجھے، یہ صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے، مجھے بس وہ جنت کے دروازے پر لے جا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے عجیب ہے، قسم نہیں دلائی، کتنے عہد و پیمان کیے، خیر یہ تو پیدا ہی اسی حالت میں ہوا ہے عہد و پیمان کو توڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے کھسکا کے جنت کے دروازے پر کر دیں گے، اب وہ جنت کے دروازے پر بیٹھا ہے، جنت کے مناظر کئی دنوں تک دیکھتا رہے گا، واپس سے وہی صبر نہیں ہو رہا ہے، یہ تو اچھے حالت ہے۔ اب تھوڑی دن کے بعد واپس سے اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یہ جو آخر میں جنت سے نکالا جا رہا ہے اس کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا، تو کہے گا یہ اللہ مجھے بس تھوڑا سا اندر داخل کر دو نا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے اللہ کے بندے تو واپس سے عہد و پیمان توڑ رہا ہے، تو نے قسم نہیں دلائی تھی کہ آئندہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ کہے گا یہ مناظر دیکھ کر رہا نہیں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جہاں جانا ہے وہاں چلا جا، تو جنت میں چکر لگائے گا، تو کہے گا ساری سیٹیں پیک ہے، سب بک ہو چکا ہے، جنت میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اب کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو کہیں گے تیرے لیے اتنی اور دنیا جتنی ہے اتنی اور دنیا سے 10 گنی جنت تجھے دی جا رہی ہے۔ وہ اللہ کو کہے گا ایک سیٹ خالی نہیں ہے، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں،
میرے ساتھ مذاق مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت، ادنا درجے کی جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، ہم کتنی نعمتیں تمہارے سامنے بیان کریں، تو وہاں جب دیکھے گا تو بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ ایک واقعہ میں نے سنا تھا، کسی جگہ پڑھا نہیں، لیکن وہ حوالہ بھی کسی نے بتایا تھا، یعنی 4 فرشتے نامی ایک کتاب ہے، 4 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، ان فرشتوں کا وہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے سب پروں سے اڑنے کی اجازت دے دو۔ وہ 1-2 پروں سے، ان کے یعنی 600 کے قریب پر ہے، سارے پروں سے اڑنے کی اجازت دے دو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ اڑو، وہ یعنی اجازت دے دیں۔ وہ اڑتے رہے اڑتے رہے اڑتے رہے، پھر کچھ مدت کے بعد گویا تھک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں آ گرے کہ بس اب نہیں اڑ سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جبرائیل امین سے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے جنت جو عطا فرمائی ہے اس کی بارڈر بھی پار نہیں کی ہے، حالانکہ فرشتہ ہے، اور کوئی یہ ہم فلائٹ کی اڑان کو دیکھتے ہیں، وہ فرشتہ جبرائیل امین ہے، اپنے سارے پروں سے اڑ رہے ہیں، تو یہ اتنی بڑی جنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اس کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ خیر قرآن مجید کہہ رہا ہے ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اب پھر کپڑوں کا تذکرہ، عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے لیے باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ ریشم دنیا میں حرام ہے، جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر جب مرد ریشم کا کپڑا استعمال نہیں کر رہا ہے تو قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیمتی جوڑا اس کو مرحمت فرمائیں گے۔ ان کی شیروانیاں، صدریہ، یہ ساری کی ساری ریشم کی ہوگی، باریک ریشم کی، موٹے ریشم کی۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سونے کے کنگن پہننا، چاندی کے کنگن پہننا حرام قرار دیا، لیکن قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان مردوں کو پہنائیں گے۔ اب کوئی یوں نہ کہے کہ یہ تو عورت کی زیور کی چیز ہے، اس کے علماء کرام نے کئی جوابات دیے۔ یہ اتنا ہی نہیں کہ ایسا نہیں کہ عورت کے زیور کی چیز ہے، آج بھی دنیا میں بڑی تہذیب والے لوگ، مرد حضرات ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں، چاہے وہ کوئی لوہے کا کڑا پہن رہا ہو، وہ کوئی کسی چیز کا، لیکن گویا کڑا پہننا آج بھی مردوں میں گویا کچھ علاقوں میں تہذیب سمجھی جاتی ہے اور اس کو یعنی بڑی چیز سمجھی جاتی ہے، تو لہذا اس اعتبار سے قیامت کی دن مردوں کو دیا جائے تو بھی کوئی اشکال نہ ہونا چاہیے۔ نیز جگہ جگہ کے اعتبار سے، عالم کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے۔ وہ عالم پورا مستقل دوسرا عالم ہے، وہ آخرت کا عالم ہے اور یہ دنیا کا عالم ہے۔ تو ایک چیز دنیا کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دی اور مردوں کو اس کی اجازت نہیں دی، وہ صرف عورت کے لیے زیور زینت کی چیز رہی، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ قیامت والا جو عالم ہے، آخرت والا عالم ہے، اس میں بھی گویا یہی حکم ہو، وہاں یہ حکم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے کنگن مرد حضرات کو پہننے کے لیے دیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ تو سب کام فرشتوں کے واسطے سے ہو رہا تھا، کنگن پہنائے جانے کا کام اور زنجبیل پلانے کا کام، سلسبیل پلانے کا کام، یہ سارا جو کام ہو رہا تھا یہ تو فرشتوں کے واسطے سے ہو رہا ہے۔ اب آخر میں جو کام ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت ہو رہی ہے، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ آخر میں گویا ایسی پاکیزہ چیز پینے کو ملے گی جس پاکیزہ چیز کے نتیجے میں ہر انسان کا، ہر جنتی کا ظاہر اور باطن، باہر والا جسم کا حصہ اور اندرون والا حصہ چمک اٹھے گا، پاکیزہ ہو جائے گا، گناہوں کی گندگیوں سے صاف ستھرا، اور ان کا ظاہر و باطن، دل اور دل کے باہر والا حصہ ایک دم شفاف ہو جائے گا۔
ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور مولانا عبدالمجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں شراب کا نام لیا جاتا ہے تو اس شراب کا نام لینے ہی کے نتیجے میں ایک گندہ مشروب اور ایک نشیرہ مشروب کی جانب انسان کا ذہن چلا جاتا ہے. کہیں آخرت والے شراب میں بھی انسان کا ذہن اس جانب نہ جانا چاہیے. اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, وہاں کوئی نشہ نہیں ہوگا, وہاں اس طریقے کی گندی چیز اس میں نہیں ہوگی. وہ ایک دم پاکیزہ مشروب ہوگا جو انسان کے جسم کو معطر کر دے گا, خوشبودار بنا دے گا اور ظاہر اور باطن کو پاک و صاف کر دے گا. ان ھذا, آخر میں کہا جا رہا ہے ان ھذا کان لکم جزاء, یہ سب تمہارے کاموں کا بدلہ ہے. جو دنیا میں تم نے کام کیے, اللہ کے لیے محنتیں کی, وقت نکال کر نمازیں پڑھی, وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کیے, اپنے مال میں سے کچھ بچا کر غریبوں کی مدد کی, اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کی, پڑوس کی مدد کی, صلہ رحمی کرتے رہے. یہ سارے دنیا میں جو تم نے اعمال کیے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. آج دنیا میں جو تمہاری کوشش تھی اس کوشش کی, اس محنت کی آج قدر کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ہم سب کو مستحق بنائے. یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, بستی والوں کو, اطراف بستی والوں کو, پورے عالم کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم.